بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين. الحمد لأهله والصلاة على أهله. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين العبد المؤيد الرسول المصدق المصطفى الأمجد الحبيب الأحمد النبي الأمي المكي المدني السراج المنير الكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بقول المدينة سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا وحبيب نفوسنا ومولانا بالقاسم محمد المصطفى صلى الله عليه وأهل بيته الأطيبين الأطهرين الأنجبين المعصومين المظلومين ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيرتهم ومحبيهم ومواليهم أجمعين ورحمة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من جرم عداوتهم إلى الآن ومن الآن إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين. أما بعد فقد قال حق سبحانه وتعالى في القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. صلوات بجی خاندان فاطمہ. خدا سبحان کی بارگاہ میں سپاسگزار ہوں، شکر گزار ہوں کہ اس عزاخانے میں ہمارے مومنین کی نورانی چہروں کی زیارت کا شرف حاصل ہوا. میں بھی جب آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور مجھے شاعر اہل بیت کی بہترین اور واقعاً بہترین اشعار سننے کی توفیق ہوئی. میرا جی چاہ رہا تھا کہ جس طرح انہوں نے سمندر کو سمو دیا اسے جہاں سے ان کی بات ختم ہو گئی، میں اس اجمال کی وضاحت کروں، گفتگو اسی کو آگے بڑھوں تسلسل. لیکن ہمارے محترم میزبان جو علی حیدر بھائیوں کی خواہش ہے کہ گفتگو تو میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں، لیکن ان کا اصرار اور تاکید اور خواہش ہے کہ میں وہی گفتگو جو چند سال پہلے بیان کی تھی، والدین کے حقوق، ان کا مقام، ان کا شرف، ان کے والد کی سارے ثواب کا بھی یہ جلسہ ہے اس مناسبت سے. تو میں انہی کی خواہش کے احترام میں چند کلمات اسی موضوع سے متعلق عرض کرنے کی کوشش کروں گا. میرے عزیزوں، میں عرض کیا کہ قرآن مجید کوئی ضخیم کتاب نہیں. اگر ہم دیکھیں ضخامت کے اعتبار سے 100، 200، 300 مجلدات پر مشتمل کتابیں موجود ہیں. آپ لائبریری میں مشاہدہ کرتے ہیں کہ ضخامت کے اعتبار سے قرآن مجید ایک مختصر کتاب ہے. 6236 جملوں پر مشتمل، جنہیں مسلمان آیت کہتے ہیں. کتاب کے اعتبار سے اگر آپ جملہ مانیں تو چھوٹے بڑے جملے ملائے جائیں تو ان کی تعداد 6236 بنتی ہے. ایک مختصر کتاب. اور قرآن مجید نے جزیات کو بیان نہیں کیا، بلکہ قاعدے، قانون، اصول اور ضابطے بیان کیے. بلکہ اس سے بھی بالا تر قرآن حکیم نے جوامع الکلم کو بیان کیا کہ جن سے خود لاتعداد قوانین استنباط ہو کر قیامت تک استنباط اور استخراج ہوتے رہیں گے. یہ جو بات میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی، آپ دیکھیں اگر مفسرین سے رجوع کریں، تفاسیر پڑھیں، ہماری زندگیوں کے اہم ترین موضوعات کو اللہ نے قرآن کے ایک آیت میں یا آیت کے ایک حصے میں ذکر کیا اور پھر پلٹ کے دوبارہ قرآن میں اس موضوع سے متعلق گفتگو نہیں ہوئی. قرآن کا مزاج ہے.
اس کے باوجود چند ایک موضوعات ایسے کہ جنہیں اللہ نے قرآن میں بار بار بیان کیا، تکرار کے ساتھ بیان کیا، اور ان چند ایک موضوعات میں سے اہم ترین موضوع والدین کا مقام، ان کی عزت، ان کی حرمت، ان کا شرف، ان کے حقوق، ان کا ادب، یہاں تک کہ جو انبیاء علیہ السلام کی دعائیں ہیں والدین سے متعلق، جو جناب ابراہیم کی دعا ہے، جو دیگر انبیاء کی دعائیں، جناب یحییٰ، زکریا، جناب عیسیٰ، دیگر رسولوں کی دعائیں، ان کے علاوہ 14 مقامات پر اللہ نے والدین سے متعلق گفتگو کی، اور 14 میں سے 4 مقامات وہ ہیں جہاں اللہ نے اپنی توحید کے اعلان کے فوراً بعد والدین کے مقام، ان کی عزت اور ان کے شرف کو بیان کیا۔ اور ان 4 مقامات میں سے اہم ترین مقام سورہ بارکہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23 اور 24۔ خود ان 2 آیات کا ترجمہ ہی صاحبان شعور کے لیے بہت کافی ہوتا ہے۔ آیات کا اسلوب دیکھیں، لب و لہجہ دیکھیں، آغاز، انجام، لفظوں کا انتخاب، کہاں سے بات شروع ہو رہی ہے اور کہاں جا کے ختم ہو رہی ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ، تمہارے رب کا یہ قطعی فیصلہ ہے، حتمی فیصلہ ہے، اللہ تعبدو، کہ تم کسی کی عبادت نہ کرو، الا ایاہ، سوائے اس کے۔ اور فوراً بعد کیا فرمایا؟ وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ احسان کرو۔ اما یبلغن عندک الکبر، اگر تمہاری زندگی میں بوڑھے ہو جائیں، احدہما، دونوں میں سے ایک، او کلاہما، یا دونوں، تمام تر جزیات کے ساتھ قرآن بات کر رہا ہے، فلا تقل لہما اف، خبردار انہیں زندگی میں کبھی اف نہ کہنا، ولا تنہرہما، انہیں کبھی نہ جھڑکنا، وقل لہما قولا کریما، ان کے ساتھ ہمیشہ نرمی سے گفتگو کرنا، واحفظ لہما جناح الذل من الرحمہ، اور ان کے سامنے ہمیشہ اپنے دونوں شانے، اپنے دونوں کندھے انتہائی ادب کے ساتھ جھکا کر رکھنا، اور جب جب ان کے چہروں پر نگاہ پڑے خدا سے کیا مانگنا؟ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، پروردگار تو ان دونوں پر اسی طرح سے رحمت نازل فرما جس طرح سے ان دونوں نے بچپنے میں میری تربیت کی، پرورش کی، اور مجھے پروان چڑھایا۔ پہلے مرحلے میں جو خدا فرما رہا ہے کہ وَقْتَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا، تمہارے رب کا یہ حتمی فیصلہ ہے کہ تم کسی کی عبادت نہ کرو اور والدین کے ساتھ احسان کرو۔ یا میں عرض کرتا ہوں کہ یہ احسان اردو والا نہیں، عربی میں احسان ہر نیکی کو نہیں کہا جاتا، ایسی نیکی جس میں چند ایک ارکان پائے جائیں، ناگزیر ہیں۔ پہلا رکن یہ ہے کہ اس نیکی کی انجام دہی کے لیے، اس عمل کے وقوع پذیر ہونے کے لیے متکلم کو کہنا نہ پڑے، اور مخاطب متکلم کے کہے بغیر اسے انجام دے۔ مثلا اگر مجھے پیاس لگی اور میں سامنے موجود بچوں میں سے، جوانوں میں سے کسی سے گزارش کروں کہ پانی لے، اور جا کے اٹھے وہ جوان پانی لے کے آ جو دے، تو یہ نیکی ہے، حسنہ ہے، احسان نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ مجھے کہنا پڑا۔ لیکن اگر یہ جوان بن کہے، مثلا میرے سفر کی تکان کو محسوس کرتے ہوئے، میرے لہجوں کی تھکن کو محسوس کرتے ہوئے، میرے لبوں کی خشکی کو محسوس کرتے ہوئے، از خود بن کہے اٹھے اور جا کر پانی پیش کر دے، یہ احسان ہے۔ یہ احسان کا پہلا رکن، یعنی والدین کو زندگی میں کبھی اپنی کوئی بھی ضرورت زبان پر نہ لانی پڑے، اور اولاد والدین کی ضروریات کو ان کے کہنے سے پہلے اتنے متوجہ رہے کہ انہیں انجام دے۔ یہ پہلا رکن ہے احسان کا۔ دوسرا رکن اسے مباشرتاً انجام دیا جائے، یعنی بیچ میں کوئی وسیلہ اختیار نہ کیا جائے۔ مثلا اگر ایک جوان محسوس کرے کہ مجھے پیاس لگی ہے،
خود سے یہ احساس کر لے، لیکن خود جانے کی بجائے اپنے ساتھ والے دوست سے کہ تم جاؤ، وہ جا کے لے آئے، تو یہ حسنہ ہوگا، یہ احسان نہیں ہے۔ احسان ایسی نیکی جسے بالواسطہ انجام نہ دیا جائے، بلا واسطہ انجام دیا جائے۔ اگر بیٹا محسوس کرے کہ باپ یا ماں تھک چکے ہیں اور اب ضرورت ہے کہ ان کے پاؤں دبائے جائیں، اور خود دبانے کے بجائے اپنے ملازم سے کہہ دے، ملازمہ سے کہہ دے، یہ نیکی ہے، حسنہ ہے، احسان نہیں۔ احسان وہ نیکی جسے خود اپنے ہاتھ سے انجام دے اور اس کی انجام دہی میں سرعت دکھائے، تیزی دکھائے، تاخیر نہ کرے، لیت و لال نہ کرے، اسے زیادہ نہ سمجھے، کم سمجھے، اور اس کے بعد بجائے اس سے کہ شکریہ کی توقع رکھے نا، از خود والدین کا شکریہ ادا کرے۔ باقی اس کے 8 ارکان ہیں، وَبِالْوَالِدَيْنِ احسان، احسان کرو۔ سب سے پہلا سوال جو ایک باشعور انسان کے ذہن میں اور سوچنے والے انسان کے ذہن میں جنم لیتا ہے وہ یہ کہ اللہ نے والدین کی اطاعت کو کیوں واجب قرار دیا؟ جب امام چہارم سے یہ سوال پوچھا گیا تو حضرت نے جواب دیا کہ جن 2 وجوہات کی بنا پر خود اللہ کی بندگی اور پرستش واجب ہے، انہی 2 وجوہات کی بنا پر والدین کی اطاعت اور فرمانبرداری واجب ہے۔ اللہ کی بندگی اور عبادت کیوں واجب ہے انسانوں پر؟ امام نے فرمایا پہلی وجہ اللہ انسانوں کا خالق ہے، اور دوسری وجہ اللہ انسانوں کا رب ہے۔ اگر اللہ صرف ہمارا خالق ہوتا اور ہمارا رب کوئی اور ہوتا تب بھی اللہ کی بندگی واجب نہیں تھی، اور اگر خالق کوئی اور ہوتا اور اللہ صرف ہمارا رب ہوتا تب بھی اللہ کی پرستش واجب نہیں تھی۔ کیوں واجب ہے؟ خالق بھی ہے، رب بھی ہے۔ پہلے اس نے ہمیں عدم سے وجود دیا، نہیں سے ہے بنایا، اور خلقت وجود سے آراستہ کرنے کے بعد ہمیں ہمارے حال پر نہیں چھوڑا، ہماری ربوبیت کی پروان چڑھایا، پرورش کی، اس لیے اس کی بندگی واجب ہے۔ تو والدین کی اطاعت کیوں واجب ہے؟ معصوم فرماتے انہی 2 وجوہات کی بنا پر۔ کیوں؟ اس لیے کہ والدین اللہ کی ان دونوں صفات کے مظہر ہیں۔ صفت خالقیت پروردگار کو اس کائنات میں ظہور ملا والدین کے ذریعے سے، اور صفت ربوبیت پروردگار اس کائنات میں متجلی ہوئی والدین کے ذریعے سے۔ اگر ان 2 کا وسیلہ درمیان میں نہ ہوتا، نہ ہم دنیا میں آ سکتے، نہ ہماری تربیت ہوتی، پرورش ہوتی۔ پس والدین کی اطاعت کیوں واجب ہے؟ میں نے اشارتاً عرض کیا۔ دوسرا سوال یہ کہ جب اللہ بشر پر اپنی اطاعت واجب قرار دے رہا ہے، ساتھ میں والدین کی اطاعت کو بھی لازم اور واجب قرار دے رہا ہے، تو دونوں کی اطاعت میں وحدت نہیں ہے۔ کہیں پر بھی والدین کی اطاعت اللہ سے ٹکرا سکتی ہے۔ اس ساری کائنات میں صرف 14 کی اطاعت میں اور اللہ کی اطاعت میں وحدت پائی جاتی ہے، اس لیے کہ یہ 14 وہی چاہتے ہیں جو خدا چاہتا ہے، اور خدا وہی چاہتا ہے جو یہ 14 چاہتے ہیں۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ ان 14 کے تعارف میں قرآن فرمانے کہ یہ 14 صرف وہ چاہتے ہیں جو خدا چاہتا ہے۔ یہ اللہ کی مشیت کے ظرف ہیں، اللہ کی مشیت کے مظہر ہیں، اور خدا وہی چاہتا ہے جو یہ 14 چاہتے ہیں۔ جیسے ختمی مرتبت نے فرمایا کہ ان اللہ یغضب لغضب فاطمہ ویرضا لرضاها، کہ اللہ کا غضب فاطمہ کے غضب میں ہے اور اللہ کی رضا فاطمہ کی رضا میں ہے۔ یہ نہیں کہا ختمی مرتبہ۔ اس حدیث کو بخاری، مسلم، ترمذی، ابن ماجہ، ابو داؤد، نسائی، موطا امام مالک، مستدرک علی صحیحین امام حاکم نشاپوری نے، علامہ جلال الدین سیوطی نے اپنی احادیث کے سلسلے میں، علی متقی ہندی نے کنز العمال میں، امام احمد ابن حنبل نے اپنی مسند میں، یہاں تک کہ سلسلۃ احادیث صحیحہ میں امام ناصر البانی اور امام اسماعیل بخاری اور مسلم بن حجاج کے اساتید نے، مصنف ابن ابی شیبہ میں، مصنف ابن عبدالرزاق، سب نے لکھا ہے یہ حدیث سند کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے معتبر، اور تمام بڑی بڑی کتاب موجود ہے جو پیغمبر نے فرمایا کہ اللہ کا غضب فاطمہ کے غضب میں، اللہ کی رضا فاطمہ کی رضا میں۔ یہ نہیں کہا کہ فاطمہ کی رضا اللہ کی رضا میں، یہ بھی بڑی بات ہے۔ فاطمہ کا غضب اللہ کے غضب میں، نہ
اس حدیث میں ختمی مرتبہ نے محور ذات فاطمہ زہرا کو قرار دیا کہ اللہ کا غضب فاطمہ کی غضب میں ہے، اللہ کی رضا فاطمہ کی رضا میں ہے، یعنی جس سے فاطمہ راضی ہے اس سے خدا راضی ہے، اور جس سے فاطمہ زہرا ناراض ہے اس سے خدا ناراض ہے۔ کیا مطلب آج کل جس طرح سے ہماری اسمبلیوں میں یہ بل پیش کیا جا رہا ہے، اس طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں، سب سے پہلے یہ بات کہ صحابی کی توہین ہونی چاہیے، توہین نہیں ہونی چاہیے، صحابہ کی ناموس کا ادب ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے، اس سے پہلے یہ تعین ضروری ہے کہ صحابی کون ہے کون صحابی نہیں ہے۔ یہ تعین کرنا نہ میری ذمہ داری ہے نہ کسی مسلمان کا یہ حق ہے، یہ حق یا خدا کے پاس ہے یا رسول اسلام کے پاس ہے۔ پروردگار نے قرآن میں معیار صحابیت بیان کیا، ختمی مرتبہ نے اس حدیث میں صحابیت کا معیار اور میزان بیان کیا، کون صحابی ہے کون رضی اللہ ہے کون رضی اللہ نہیں ہے۔ فرمایا کہ اللہ کا غضب فاطمہ کی غضب میں، اللہ کی رضا فاطمہ کی رضا میں، یعنی جس سے فاطمہ راضی ہے اس سے خدا راضی ہے، جس سے فاطمہ ناراض ہے اس سے خدا ناراض ہے۔ اب اگر کوئی رضی اللہ بننا چاہتا ہے یا صحابی بننا چاہتا ہے تو دیکھنا پڑے گا کہ فاطمہ زہرا اس سے راضی ہے یا اس سے ناراض ہے۔ اگر فاطمہ زہرا راضی ہے تو وہ رضی اللہ ہے، ہمارے سر کا تاج ہے، اس کے قدموں کی مٹی ہماری آنکھوں کے لیے سرما ہے، اس کی عزت و احترام باعث شرف اور ہم لازم سمجھتے ہیں۔ اور اگر کسی سے فاطمہ زہرا ناراض ہو کر دنیا سے چلی گئی تو وہ رحمت اللہ علیہ کیا وہ رضی اللہ تو نہیں بنے گا لیکن لعنت اللہ علیہ یقیناً بن جائے گا۔ اس کائنات میں صرف ان 14 کی رضا، ان 14 کی مشیت اور اللہ کی مشیت میں وحدت پائی جاتی ہے۔ باقی کسی بھی انسان کی اطاعت خدا کی اطاعت سے ٹکرا سکتی ہے، خدا کچھ اور کہے بندہ کچھ اور کہہ لے۔ تو اس صورت میں اگر اللہ اپنی اطاعت کا حکم دے رہا ہے، والدین کی اطاعت کا حکم دے رہا ہے، والدین کچھ اور مان لے جو اللہ کی مشیت سے ہٹ کے، تو کس کی مانی جائے؟ یہاں پر ایک قانون ہے، ہمارا کوئی بھی کام 5 حالتوں سے باہر نہیں ہے، یا واجب ہے یا حرام ہے یا مکروہ ہے یا مباح ہے یا مستحب ہے۔ واجب جسے ہر حال میں انجام دینا ہے، جیسے مثلا نماز مغرب و عشاء بھی آپ نے پڑھی۔ حرام جسے ہر حال میں آپ نے بچنا ہے، جیسے شراب ہے، جیسے غیبت ہے، جیسے حرام خوری ہے۔ مکروہ ایسا کام جس کے ترک میں چھوڑنے میں ثواب ہے، اگر کریں گے تو گناہ نہیں ہے، ترک کریں گے تو ثواب ہے۔ جیسے یہ پانی دن میں کھڑے ہو کر پینا مستحب ہے، رات میں بیٹھ کر پینا مستحب ہے، اور رات میں اگر کوئی کھڑے ہو کے پانی پیے تو یہ مکروہ ہے۔ مکروہ ایسا عمل جس کے چھوڑنے میں خدا نے ثواب رکھے، تو رات میں اگر کھڑے ہونے کے بجائے بیٹھ جائے اور بیٹھ کر پانی پیے اس کو ثواب ملے گا۔ قبروں کے خطبے پڑھنا مکروہ ہے، اگر کوئی اس وجہ سے قبروں کے خطبے پڑھنا چھوڑ دے، یہ اس نے مکروہ کو ترک کیا، ثواب ملے گا۔ 2 خواتین کے درمیان میں سے گزرنا مکروہ ہے، اگر کوئی اس کام کو ترک کرے گا ثواب ملے گا۔ گرم کھانا کھانا مکروہ ہے، اگر کوئی انتظار کرے گا ٹھنڈا ہونے کا تب کھائے گا، اس نے مکروہ کو ترک کیا، ثواب ملے گا۔ مکروہ اور مستحب ایسا کام کہ کرے تو اجر و ثواب ہے، نہ کرے تو گناہ نہیں۔ اور مباح وہ کام جائز مباح جس میں اللہ نے بندے کو اختیار دیا تمہاری مرضی کرو یا نہ کرو۔ ان 5 میں اللہ کی اطاعت کہاں ہے، والدین کی اطاعت کہاں ہے؟ ان 5 میں سے صرف 2 میں اللہ کی اطاعت پہلے ہے، واجب اور حرام۔ باقی 3 میں والدین کو خدا نے پہلے رکھا ہے، خود کو بعد میں رکھا ہے۔ جتنے بھی مستحبات ہیں، جتنے بھی مکروہات ہیں، جتنے بھی مباحات ہیں، واجبات میں سے بھی صرف واجبات عینی میں اللہ کی اطاعت پہلے ہے، ورنہ واجب کفائی میں اللہ نے والدین کو پہلے رکھا ہے۔ تمام مستحبات، مکروہات، مباحات ان میں والدین پہلے ہیں، اللہ بعد میں ہے۔ اگر والدین نماز پڑھنے سے روکیں تو یہ اولاد نہیں روکے گی، کیوں؟ واجب سے روک رہے ہیں۔ اگر وہ کہیں کہ داڑھی مڑوا لو، یا یہ کہہ دیں کہ شراب پینا شروع کر دو، یا کسی واجب کو ترک کر دو، نہ، یہ بھی نہیں مانیں گے۔ نہ حرام میں اطاعت ہے، نہ واجب میں اطاعت ہے۔ لیکن باقی 3 کام، جیسے اگر وہ آپ نے وضو کیا نوافل کے لیے اور والدین منع کر دیں کہ نہ صرف واجب پڑھو، یا اول وقت میں نماز پڑھنے کی بہت تاکید ہے، بہت اجر ثواب ہے، وضو کر کے آپ جائے نماز کی طرف بڑھنے لگے اور باپ نے کہا ابھی تو بہت ٹائم پڑا ہے، پہلے جاؤ بازار سے یہ سامان لے کے آ جاؤ، یا بیٹھ کے میرے پاؤں دباؤ، یا مجھ سے باتیں کرو۔ اب اگر یہ باپ کی بات کا انکار کر کے جائے نماز میں کھڑا ہوگا تو خدا اس کے اوپر لعنت کرے گا، اس کی نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگی۔
اس لیے کہ تمام تر مستحبات میں والدین مقدم ہیں. نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا بہت اجر و ثواب ہے، کئی نمازوں کا ثواب ملے گا اگر جماعت سے پڑھیں. لیکن باپ یا ماں روک دیں کہ نہیں جماعت کے ساتھ نہیں پڑھنا یا مسجد جا کے نہیں پڑھنا، گھر میں پڑھو، فرادہ پڑھو. اب اگر یہ ثواب کی خواہش میں مسجد چلا گیا یا جماعت کے ساتھ جا کے کھڑا ہوا تو اس کی نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ تمام تر مستحبات میں، تمام تر مباحات میں، تمام تر مکروہات میں اللہ نے والدین کو پہلے رکھا، خود کو بعد میں رکھا. یہ دوسرا سوال. تیسرا سوال یہ دوسرا سوال یہ تھا کہ اللہ اور والدین کے درمیان اطاعت میں تصادم آ جائے تو کس کی مانی جائے؟ اگر خود والدین کے درمیان تصادم ہو تو کس کی مانے؟ باپ کچھ اور کہے، ماں کچھ اور کہے، باپ کی مانے یا ماں کی مانے؟ یہاں پر دین نے 4 امتیاز باپ کو دیے، اس میں ماں شامل نہیں ہے. ایک امتیاز ماں کو حاصل ہے جس میں باپ شامل نہیں ہے. پہلا حق جو باپ کے ساتھ خاص ہے، باپ کو اپنی اولاد کے شخصی گھر میں، جو گھر ان کی اپنی ملکیت ہے، اپنے پیسے سے بنایا، باپ کو اپنی اولاد کے شخصی گھر میں داخل ہونے کے لیے اولاد کی اجازت نہیں چاہیے، لیکن ماں کے لیے دین نے یہ اجازت رکھی ہے. دوسرا فرق، باپ اپنی اولاد کا مال اولاد کی اجازت کے بغیر استعمال کر سکتا ہے، خواہ اس کی مقدار زیادہ کیوں نہ ہو. یہ زیادہ سے زیادہ قرض کے زمرے میں جائے گا، چوری کے زمرے میں نہیں جائے گا. لیکن اگر ماں ایسا کرے تو اس کو دین نے یہ حق نہیں دیا. تیسرا فرق، باپ کی قضا نمازیں اور قضا روزے یہ بڑے بیٹے پر واجب ہے، ماں کی قضا نمازیں اور قضا روزے یہ بڑے بیٹے پہ واجب نہیں ہے. اور چوتھا فرق، جو چوتھا حق باپ کے ساتھ خاص ہے جس میں ماں شامل نہیں ہے، باپ کو اللہ نے اپنی اولاد پر حق ولایت عطا کی ہے، ماں کو یہ حق حاصل نہیں ہے. میں عرض کرتا ہوں کہ جس طرح ہمارے معاشرے میں پاکستان میں اس طرح کے محاورے چلتے ہیں کہ میاں بیوی راضی تو کیا کرے گا قاضی. بھئی اگر لڑکی خود راضی ہے، لڑکا راضی ہے، ایک آفس میں دونوں ایک ساتھ کام کر رہے ہیں، کولیگ ہیں، کالج میں یونیورسٹی میں ایک ساتھ پڑھ رہے ہیں، دونوں نے طے کیا کہ ہم شادی کر لیں. اب لڑکی پوری طرح سے رضامند ہے، راضی ہے، اس کے سارے بھائی راضی ہیں، اس کی ماں، اس کی تمام تر خالائیں، اس کے ماموں، اس کے چچا، اس کے تایا، نانی، نانا، جتنے بھی رشتہ دار ہیں باپ کے علاوہ سب کے سب راضی ہے، خود بھی راضی، ماں بھی راضی، باقی سارے رشتہ دار بھی راضی. اور چیف جسٹس فیصلہ سنائے کہ ان دو لڑکوں لڑکی کا نکاح ہو جانا چاہیے، اور پاکستان کا سب سے بڑا مفتی اٹھے اس لڑکی اور لڑکے کا نکاح پڑھا دے. اگر باپ کی اجازت شامل نہیں تو اس نکاح کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ اس کی شرعی حیثیت یہ ہے کہ یہ نکاح نامہ اٹھائیں اور اسے پھاڑ کر ردی کی ٹوکری میں پھینک، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے جب تک کہ باپ کی اجازت نہ آ جائے. یہ حق پروردگار نے باپ کو دیا، اس میں ماں شامل نہیں ہے. اور ایک حق ماں کے ساتھ خاص ہے جس میں باپ شامل نہیں، کہ ایک ہی وقت میں باپ بلائے، اسی وقت میں ماں آواز دے تو کس کی طرف جائے؟ جب امام چہاروں سے پوچھا گیا تو امام نے فرمایا کہ ماں کی طرف جائے، چونکہ ماں کا دل حساس ہے، ماں کا دل نرم ہے، انکار کرے گا اسے دکھ ہوگا. پھر اس نے 2 سال سے برابر دودھ پلایا، حمل کی زحمتوں کو برداشت کیا، ولادت کی سختیوں کو برداشت کیا، اس لیے یہاں پر ماں مقدم ہے. یہ اس صورت میں اگر والدین کے بیچ اختلاف ہو جائے. چوتھا سوال، کتنے حقوق ہیں جو دین نے، اسلام نے، قرآن نے، حدیث میں معصومین نے بیان کیے؟ ان کی تعداد 80 ہے. 40 حقوق جن کا تعلق والدین کی زندگی سے ہے، 40 حقوق جن کا تعلق والدین کی دنیا سے جانے کے بعد سے ہے. مثلا والدین کی زندگی میں جو حقوق ہیں، 10 کا تعلق زبان سے ہے، 10 کا تعلق مال سے ہے، 10 کا تعلق جسم سے ہے، 10 کا تعلق دل سے ہے. اولاد کو یہ اجازت نہیں ہے، حق حاصل نہیں ہے دین میں کہ وہ اپنے والدین سے آگے چلے، مگر باپ کی یا ماں کی جان کو خطرہ ہو تو آگے چل سکتا ہے. اولاد کو حق حاصل نہیں ہے کہ اپنے والدین سے اونچی جگہ پر بیٹھے. اولاد کو حق حاصل نہیں ہے کہ اپنی آواز کو اپنے والدین کی آواز سے بلند کرے. اولاد کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ اپنے والدین کو حکمن کوئی چیز کہے. مثلا باپ شوگر کا مریض ہے اور بیٹا خود ڈاکٹر ہے، اب باپ میٹھی مٹھائی کھانا چاہتا ہے تو بیٹا التماس کر سکتا ہے، درخواست کر سکتا ہے، لیکن سختی نہیں دکھا سکتا، حکمن نہیں کہہ سکتا. اولاد کو حق حاصل نہیں ہے کہ اپنے والدین کے دشمنوں کے ساتھ دوستی کرے، اولاد کی پریشانی میں اپنی خوشیاں منانی شروع کر دے. اولاد کسی وجہ سے دکھی ہے، اولاد کے والدین کسی وجہ سے دکھی ہیں، مثلا ان کی اگر کہ اپنے والدین کے سوگ میں یا کوئی بھی ان کو ایسا غم لاحق اور اپنی وہ خوشیاں جو اس کی ذات کے ساتھ جڑی ہیں ان کو منانا شروع کر دینا. ان کا خیال رکھے، اپنے مال کا بہترین حصہ، کھانے کا بہترین حصہ دسترخوان پہ اگر کھانا، سب سے اچھا کھانا پہلے والدین کی طرف بڑھائے، بعد میں پھر خود اس کی طرف بڑھے. اسی طرح سے
والدین کی جو حقوق ہیں صرف یہ نہیں کہ ان کو مہینے کے لیے خرچہ دے دیں، نہ، ان کی جملہ ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر کبھی ان کا جی چاہے کہ کسی مستحق کی مدد کریں، کسی فقیر کی مدد کریں، کسی کو صدقہ دیں، کسی مجلس اعضاء میں وہ اپنی طرف سے کچھ شمولیت کرنا چاہیں، کسی کار خیر میں، کسی مسجد کی تعمیر میں، کسی امام بارگاہ کی تعمیر میں، کسی مدرسے کے بننے میں اگر وہ اپنا کردار ادا کرنا چاہتے ہیں تو بار بار بیٹی کی طرف نہ دیکھیں، نہ چاہیے بیٹے کو کہ اس کی سماجی ضرورتیں، اس کی معاشرتی ضرورتیں، اس کے معاشرے کے اندر جس طرح سے رکھ رکھاؤ ہے اس کے وقار کے مطابق اس کو لباس لے کر دینا، اس کو جیب خرچ دینا، اس کی خوراک کا انتظام اہتمام، اور باقی اس کی دوا کے لیے ساری چیزیں. ایسی نہیں کہ والدین کو بار بار اولاد کو کہنا پڑے کہ مجھے یہ دے دو، یہ دے دو، یہ دے دو. کبھی ایسے نہ ہو کہ والدین کا ہاتھ اولاد کی طرف بڑھے مانگنے کے لیے، نہ، اولاد کو چاہیے بن مانگے پہلے ہی ان کی ضروریات کی طرف متوجہ رہیں. 40 حقوق جن کا تعلق والدین کی زندگی سے، 40 حقوق جو ان کے دنیا سے چلے جانے کے بعد سے، مثلا کم سے کم ہفتے میں ایک دن ان کی قبر کی زیارت کے لیے جانا، شب جمعہ چلا جائے یا عصر جمعہ میں چلا جائے، پھر 2 رکعت نماز ہر شب میں ان کی مغفرت کے لیے کم سے کم ہفتے میں ایک مرتبہ ان کے لیے نماز مغفرت ادا کرے. اسی طرح سے وہ اپنی زندگی میں جو امور چھوڑ گئے تھے، جیسے کسی ادارے کی تعمیر کر رہے تھے یا کسی فقیر یا کسی غریب کے گھر میں راشن تقسیم کرتے تھے ماہانہ یا ہفتے کے اعتبار سے، تو ان کی دنیا سے چلے جانے کے بعد ان سلسلوں کو آگے بڑھائے، بیچ میں نہ چھوڑ دے. وہ سلسلے تسلسل کے ساتھ اگر وہ کتاب لکھوا رہے تھے، اس کا ترجمہ کروا رہے تھے، کوئی بھی کار خیر انجام دے رہے تھے، اسی طرح سے حتیٰ ان کے رشتہ داروں کا، ان کے دوستوں کا خیال رکھے، ان سے ملاقات کے لیے جائے، جو ان کے نماز جنازہ میں شرکت کے لیے آئے ان کا شکریہ ادا کرے. اسی طرح سے جو وصیتیں ہیں والدین کی ان سے مطابق عمل کرے، ان کی قضا نمازیں، ان کی قضا روزے، ان کے وہ واجبات جو ان سے رہ گئے تھے. یہ 80 حقوق ہیں. سوال یہ کہ کیا یہ 80 حقوق، 5واں سوال، یہ 80 حقوق جو ادا کرنا اولاد پر لازم ہے، کیا یہ حقوق نیک والدین کے ساتھ خاص ہیں؟ ایسے والدین جو متقی ہیں، زاہد ہیں، پرہیزگار ہیں، مومن ہیں، متقی ہیں. اگر کسی کا باپ یا کسی کی ماں گنہگار ہے، یہ اس سے بڑھ کر فاسق ہے، یہ اس سے بھی بڑھ کر مشرک اور کافر ہے، تو کیا کافر والدین کی اطاعت کرنا بھی واجب ہے؟ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں مثال کے طور پر، اگر ایک فاسق اور مشرک باپ اپنے بیٹے کو نماز تہجد پڑھنے سے روک دے، عمرہ پر جانے سے روک دے، مستحب عمل سے روک دے، مسجد میں جانے سے روک دے، جماعت نماز پڑھنے سے روک دے، اول وقت میں نماز پڑھنے سے روک دے، تو کیا اس کی بات مانے گا یا نہیں مانے گا؟ یہ سوال جب ختمی مرتبہ سے پوچھا گیا تو آقا نے فرمایا کہ 3 چیزوں میں کافر اور مسلمان کا فرق نہیں ہے. پہلی چیز وعدہ مسلمان سے کرو تب بھی نبھانا واجب ہے، کافر سے کرو تب بھی نبھانا واجب ہے. دوسری چیز امانت کافر کی ہو تب بھی اس کی پاسداری لازم ہے، اگر امانت مسلمان کی ہے تب بھی اس کی پاسداری لازم ہے. تیسری چیز والدین مسلمان ہو تب بھی ان کی اطاعت لازم ہے، اور اگر والدین کافر ہو تب بھی ان کی اطاعت لازم ہے. ان کا معاملہ خدا کے ساتھ ہے، لیکن اولاد پر اپنے والدین کی اطاعت ہر حال میں لازم ہے. فرق نہیں ہے. کائنات کا کوئی بھی انسان، کیا 7واں سوال، کیا اس کائنات کا کوئی انسان اپنے والدین کی اطاعت سے مستثنا ہے؟ کسی کو چھوٹ ہو کسی حد تک اپنے والدین کی اطاعت سے؟ نہ، کسی کو بھی کوئی چھوٹ نہیں، کوئی بھی انسان مستثنا نہیں، خواہ وہ صحابی کیوں نہ ہو، بلکہ اس سے بالا تر خواہ وہ نبی کیوں نہ ہو. ایک صحابی ختمی مرتبہ کے پاس آیا اور سوال کیا. اسے ابن حجر اسقلانی نے فتح الباری جو صحیح بخاری کی سب سے بہترین شرح مانی جاتی ہے اس میں بھی اور باقی اہل تشیع کتابوں میں نے حدیث دیکھی. صحابی آیا رسول اسلام کے پاس اور استفسار کیا، یا رسول اللہ بتائیں میرا شہید بھائی اس وقت جنت میں کس حال میں ہے؟ کیا آپ مجھے بتانا پسند فرمائیں گے کہ اس وقت جنت میں کس کیفیت سے گزر رہا ہوگا، کیا کر رہا ہوگا؟ تو حضرت نے تعجب سے فرمایا، کون سی جنت؟ کہ یا رسول اللہ کیا میرا بھائی شہید نہیں ہے؟ کہا شہید ہے. کہا کیا آپ نے نہیں فرمایا تھا کہ شہید جنت میں جائے گا؟ کہا میں نے کہا تھا. کہا پھر کیوں میرا بھائی جنت میں نہیں ہے جبکہ وہ شہید ہے؟ فرمایا میرے صحابی اگرچہ تمہارا بھائی شہید ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے والدین کا نافرما بردار تھا، اور اللہ نے جنت کو والدین کے نافرما بردار کے اوپر حرام قرار دیا. کوئی صحابی مستثنا نہیں ہے، کوئی نبی مستثنا نہیں. 1,24,000 انبیاء میں سے 25 نبی ہیں جن کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا، لیکن کسی بھی نبی کا ذکر ایک ساتھ نہیں کیا. سب سے زیادہ ذکر اگرچہ جناب موسیٰ کا ہے لیکن ٹکڑوں میں. ایک نبی ہے جن کا ذکر اللہ نے بہترین انداز میں ایک ساتھ بیان کیا، 100 سے زیادہ آیتیں اتاریں. جناب یوسف علیہ وآلہ نبینا علیہ فتح السلام
یہ جناب یوسف جنہیں اللہ نے جوانوں کے لیے اور انسانوں کے لیے آئیڈیل اور نمونہ اور اسوہ قرار دیا اور ان کے کردار کو سراہا اور پسند کیا کہ مشکل ترین حالات میں جب ساتوں دروازے زلیخا بند کر چکی تھی تو کس طرح سے انہوں نے اپنی عفت کا اور اپنے کردار کی حفاظت کی. ان کے کردار کو قرآن پسند کر رہا ہے, لائق تحسین ہے, تعریف کر رہا ہے, اور سب سے زیادہ آیتیں ان کی داستان کو قرآن نے بیان کرتے ہوئے اللہ نے اتاری. لیکن یہی جناب یوسف جو اس عظمت و بلندی پر سرفراز ہیں, کافی سالوں کی جدائی کے بعد جب وہ مرحلہ آیا کہ جب باپ اور بیٹا ان کی ملاقات ہوتی ہے, تو جب دور سے جناب یعقوب نے یوسف کی سواری کو دیکھا تو فوراً سے سواری سے نیچے اترا ہے اور آپ نے چلنا شروع کر دیا, تیز تیز دوڑنا شروع کیا. اور دوسری طرف جناب یوسف عمائدین سلطنت کے ساتھ, اکابرین سلطنت کے ساتھ, اپنے گورنروں کے ساتھ, وزیروں کے ساتھ, خواص کے ساتھ سوار ہو کر آگے بڑھ رہے تھے. تو جب اپنے بابا پر نگاہ پڑی کہ اسی طرح سے سر پر دوڑے چلے آ رہے ہیں وارفتگی کے عالم میں, تو سوچا کہ میں کیا کروں, میں بھی سواری سے نیچے اتروں یا اس طرح سے سوار ہو کے آگے بڑھوں. تو پھر سوچا کہ شؤون مملکت اور حکومتی پروٹوکول کا تقاضا ہے, آداب ریاست کا تقاضا ہے کہ مجھے باقی عمائدین سلطنت کے ساتھ اور ان گورنروں کے ساتھ, خواص کے ساتھ اسی طرح سے سوار ہو کے آگے بڑھنا چاہیے. تو سوار ہو کے آگے چلے, لیکن چند قدم طے کرنے کے بعد انہیں احساس ہو کہ اچھی بات نہیں ہے کہ میرا والد, میرا باپ وہ پیدل چلا آ رہا ہے, میں سوار ہو کے جا رہا ہوں. تو پھر یہ سوچ کر کہ یہ سواری سے نیچے اترا, انہوں نے بھی پیدل چلنا شروع کیا. اور جب قریب پہنچے, اس سے پہلے کہ جناب یوسف حضرت یعقوب کے ساتھ مصافحہ کرتے, معانقہ کرتے, گلے ملتے, اللہ نے جناب جبرائیل کو روانہ کیا. جبرائیل آئے, سلام کیا, اور سلام کرنے کے بعد جبرائیل نے کہا یوسف اپنا دائنا ہاتھ باہر نکالو. جناب یوسف نے اپنا دائیں ہاتھ باہر نکالا تو ایک نور آسمان کی طرف ساتے ہوا بلند ہوا. تو تعجب سے پوچھا, اے جبرائیل یہ کیسا نور تھا؟ کہا یہ نور نبوت تھا. کہ کیا مطلب؟ کہا اللہ نے نور نبوت کو آپ کے صلب سے واپس لے لیا. اب آپ خود تو نبی ہوں گے, لیکن آپ کی نسل میں کبھی, آپ کی اولاد میں کوئی نبی نہیں آئے گا. کہا کیوں, کیا ہوا؟ کہا آپ سے ترک اولا سرزد ہوا. کہا کیسا ترک اولا؟ کہا آپ نے اپنے باپ یعقوب کے احترام میں اترنے میں تاخیر کی, اور اللہ کو یہ تاخیر گوارا نہیں تھی, اس لیے نور نبوت کو آپ کے صلب سے واپس لے لیا. کوئی نبی بھی مستثنا نہیں ہے, کائنات کا کوئی بھی انسان مستثنا نہیں ہے. اللہ نے تمام تر عزتوں کو, شرافتوں کو, اپنی نعمتوں کو والدین کی اطاعت کے ساتھ اس طرح سے جوڑ دیا ہے. میرے عزیزوں, بہت سارے مراحل ہیں, لیکن اب وقت کی تنگی کے باعث میں چاہتا ہوں کہ اختصار سے کام لیتے ہوئے نتیجے کی طرف بڑھیں. اگر کوئی چاہتا ہے, یہ سینکڑوں احادیث جو اس موضوع پر میں نے مطالعہ کی اہل تسنن کی کتابوں سے, اہل تشیع کتابوں سے, ان کا خلاصہ, اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ اس کو طول عمر نصیب ہو, اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کی زندگی میں لذت ہو, اس کی زندگی میں برکت ہو, اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کے مال میں برکت ہو, اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کی زندگی میں پریشانی اور مصیبتیں نہ آئیں, اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کو حادثہ درپیش نہ آئے اور اچانک حادثاتی موت نہ آئے, اگر کوئی چاہتا ہے کہ وہ مرنے سے پہلے سے توبہ کی سعادت مل جائے, اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کی اولاد اس کی فرمانبردار رہے, اگر کوئی چاہتا ہے کہ معاشرے میں معزز رہے اور رسوا نہ رہے, اگر کوئی چاہتا ہے کہ اللہ اس کے گناہوں کو بخش دے, درگزر دے اور اس کی توبہ کو قبول کرے, اگر چاہتا ہے کہ سکرات موت کی سختیوں سے بچے, اگر چاہتا ہے کہ قبر میں رسوائی سے بچے, اگر چاہتا ہے کہ قیامت کے دن حساب و کتاب کی سختی سے بچے, اگر چاہتا ہے کہ قیامت کے دن جنت میں یہ انبیاء کا ہم نشین بنے, اگر کوئی چاہتا ہے کہ محمد و آل محمد اور ختمی مرتبت قیامت کے دن اس کی شفاعت فرمائے, تو اس کے لیے سب سے بڑا عمل اور سب سے بڑا نسخہ والدین کی اطاعت اور والدین کی فرمانبرداری ہے. ورنہ امام علی زین العابدین فرماتے کہ جو شخص اپنے والدین کا نافرمانبردار ہے, اسے جا کے علی زین العابدین کا یہ پیغام پہنچا دو کہ تم جتنی چاہے عبادت کر لو, جتنی چاہے دعائیں مانگ لو. حسین ابن علی کا بیٹا علی زین العابدین تمہارے لیے کہہ رہا تھا کہ اللہ کی بارگاہ میں نہ تمہاری کوئی دعا قبول ہوگی, نہ تمہاری کوئی عبادت قبول ہوگی. اللہ نے عبادات کی قبولیت کو, دعاؤں کی استجابت کو والدین کی اطاعت کے ساتھ مشروط قرار دے دیا ہے. اور جیسا مولا متقیان فرماتے کہ اے ہمارے شیعوں, کوشش کرنا کہ قیامت کے دن اتنا عمل لے کے آ جاؤ کہ جب قیامت کے دن تم معشور ہو تو تم انسانی شکل میں معشور ہو سکو, پھر تمہاری شفاعت جانے ہم محمد و آل محمد جانے. ایک بڑا مرحلہ قیامت کے دن انسانی شکل میں معشور ہونا ہے. خود قرآن فرما رہا ہے کہ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ, قیامت کے دن چوپاؤں کو, جانوروں کو, درندوں کو, حیوانات کو اٹھایا جائے گا. حساب یا جنوں سے لیا جائے گا یا انسانوں سے لیا
کیا جائے گا، نہ فرشتوں سے حساب ہے نہ جانوروں سے حساب ہے۔ پھر قرآن کیوں فرما رہا ہے کہ قیامت کے دن جانوروں کو اٹھایا جائے گا؟ معصومین فرماتے ہیں کہ یہی انسان قیامت کے دن جانوروں کی شکل میں اٹھیں گے، انسانوں کی اکثریت۔ جس طرح سے امام چہاروں میں امام علی زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن بہت سارے انسان 9 جانوروں کی شکل میں اٹھیں گے، متکبر اور مغرور انسان اور دوسروں کو کمتر اور حقیر سمجھنے والا، یہ قیامت کے دن چیونٹی کی شکل میں معشور ہوگا، ادھر سے ٹھوکر کھائے گا ادھر گرے گا، پاؤں تلے روندا جائے گا پھر اٹھے گا۔ اسی طرح سے شراب خور، سود خوار، یہ قیامت کے دن سور کی شکل میں معشور ہوگا۔ اسی طرح سے تارک الصلاۃ قیامت کے دن کتے کی شکل میں اٹھے گا۔ والدین کا نافرما بردار قیامت کے دن گدھے کی شکل میں اٹھے گا، یہ امام سجاد فرما رہے ہیں۔ اور علی فرماتے ہیں کہ اتنا عمل لے کے آ جاؤ کہ جب قیامت کے دن معشور ہو تو انسانی شکل میں معشور ہو سکو، پھر تمہاری شفاعت جانے، ہم محمد و آل محمد جانے۔ بس میرے عزیزوں، میں خلاصہ کروں، گفتگو کو تمام کروں، خوش نصیب ہیں وہ افراد کہ جن کے والدین زندہ ہیں، والدین اپنی زندگی میں بھی اولاد کے لیے مجرى فیض ہیں اور دنیا سے جانے کے بعد بھی مجرى فیض ہیں۔ ایک شخص ختمی مرتبت کے پاس آیا، آ کر عرض کیا اللہ کے رسول، جو بھی کاروبار کرتا ہوں مجھے نقصان ہوتا ہے اور اب میں مقروض ہو گیا ہوں، میرے مالی حالات بہت پریشان کن ہیں، اللہ کے نبی آپ میرے لیے دعا کیجئے۔ ختمی مرتبت نے فرمایا دعا کے لیے میرے پاس کیوں آئے ہو؟ اس نے حیرت سے کہا آپ اللہ کے نبی ہیں، اگر آپ کے پاس دعا کے لیے نہ ہو تو کس کے پاس جاؤں؟ فرمایا اپنے والدین کے پاس جاؤ۔ عرض کیا یا رسول اللہ والدین کا انتقال ہو چکا۔ ختمی مرتبت نے فرمایا اگر انتقال ہوا تو کیا ہوا؟ ان کی قبر پر جاؤ، جا کے فاتحہ پڑھو اور والدین کی قبر کو وسیلہ بنا کر خدا سے مانگو، اللہ تمہارے والدین کی قبر کے وسیلے سے تمہاری مشکلات کو آسان کر دے گا۔ اگر کوئی چاہتے کہ اسے طول عمر نصیب ہو، زندگی میں برکت ہو، خوشی ہو، عزت ملے، دوستوں اور دشمنوں کی نگاہوں میں محبوب رہے، اس کی اولاد اس کی مطیع و فرما بردار رہے، سب سے بڑا عمل، سب سے بڑا نسخہ والدین کی اطاعت، والدین کی فرما برداری ہے۔ یہاں تک کہ قرآن مجید کی یہ آیت ان اللہ یذہبن السیئات ویبدلہم بالحسنات، کہ اللہ گناہوں کو محو کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے، گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ یہ کوئی حدیث نہیں ہے، قرآن مجید کی آیت ہے کہ اللہ انسان کے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے، مٹا دیتا ہے۔ مثلا زندگی میں 10 سال 20 سال 30 سال شراب پیتا رہا، لیکن نامہ اعمال میں سرے سے شراب کا ذکر نہیں ہے، کبھی خدا ایسے کرتا ہے ان اللہ یذہبن السیئات، گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ نہ صرف یہ کہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے، ویبدلہم بالحسنات، بلکہ اسے نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ کسی نے معصوم سے سوال کیا وہ کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے اللہ انسان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، مٹا دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے، اور نہ صرف گناہ ختم کرتا ہے بلکہ ان گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے؟ امام نے فرمایا وہ اپنے والدین کی اطاعت، اپنے والدین کی فرما برداری۔ اس لیے عرض کر رہا ہوں خوش نصیب ہیں وہ افراد کہ جن کے والدین زندہ ہیں، کہ اپنے والدین کی اطاعت کر کے اپنی عمر میں اضافہ کر سکتے ہیں، اپنے مال میں اضافہ کر سکتے ہیں، اپنی عزت میں اضافہ کر سکتے ہیں، اپنی کھوئی ہوئی توفیقات کو بحال کر سکتے ہیں اور اپنی زندگی کو سعادت مند بنا سکتے ہیں۔ خوش نصیب ہیں وہ افراد جن کے والدین زندہ ہیں، والدین کی اطاعت کر کے اپنے بڑے بڑے گناہوں کا کفارہ ادا کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر کسی کے والدین دونوں کا یا دونوں میں سے ایک کا انتقال ہو چکا ہو تب بھی انہیں مایوس نہیں ہونا چاہیے، پریشان نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ آقا ختمی مرتبت فرماتے ہیں کہ کچھ افراد ایسے جو زندگی میں تو اپنے والدین کی اطاعت کرتے ہیں، ان کے 40 حقوق کو ادا کرتے ہیں، لیکن ان کی موت کے ساتھ انہیں بھول جاتے ہیں، فراموش کر دیتے ہیں اور ان کے باقی ماندہ حقوق کو ادا نہیں کرتے، تو یہ اللہ کی بارگاہ میں نافرما بردار اور عاق لکھے جاتے ہیں۔ لیکن کچھ ایسے خوش نصیب ہوتے ہیں کہ جو والدین کی زندگی میں ان کی اطاعت کا حق ادا نہیں کر پاتے، لیکن جیسے والدین دنیا سے جاتے ہیں تو ان کے حقوق کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں اور ان حقوق کو ادا کرتے ہیں، تو یہ اللہ کی بارگاہ میں والدین کے فرمانبردار اور عاق لکھے جاتے ہیں۔ بس میرے عزیزو، یہ والدین کا شرف، والدین کا مقام، یہ والدین کی ذمہ داریاں، یہ اولاد کی ذمہ داریاں، والدین کے حقوق، اور دوسری طرف ایک اہم موضوع جس کو شاید میں نے کبھی بیان نہیں کیا، وہ خود تربیت اولاد ہے، خود اولاد کے بھی حقوق ہیں اور یہ والدین کی ذمہ داری ہے۔ شادی کرنا فقہی اعتبار سے خواہ سنی یا شیعہ، اہل حدیث، بریلوی، دیوبندی، کسی بھی فرقے کے آپ کسی عالم کے پاس چلے جائیں، جا کے پوچھیں کیا شادی کرنا واجب ہے، نہ بتائیں گے، سب بتائیں گے کسی بھی فرقے میں، کسی بھی مسلمان مسلک اور مذہب میں شادی کرنا واجب نہیں ہے۔
اور ہاں اس کے لیے لازم ہو جائے گا شادی کرے موقت یا دائمی کہ جسے گناہ میں مبتلا ہونے کا خوف ہو. عام حالت میں عام انسانوں کی شادی کرنا واجب نہیں ہے. بہت سارے انبیاء ہیں جیسے جناب عیسیٰ 33 برس کی عمر میں اللہ نے آپ کو ماہ مبارک رمضان میں شب قدر میں آسمان پر اٹھا لیا, چوتھے آسمان پر بیت المعمور پر. آپ نے شادی نہیں کی تھی. اور بہت سارے انبیاء ہیں. شادی کرنا واجب نہیں ہے ورنہ واجب کو چھوڑنے والا معصوم نہیں رہے گا چونکہ ترک واجب خلاف عصمت ہے. شادی کرنا واجب نہیں ہے, اور اگر کوئی شادی کر لے تو بچے پیدا کرنا بھی واجب نہیں ہے. اگر میاں بیوی باہم توافق کر لے کہ ہم شادی کر رہے ہیں لیکن بچے پیدا نہیں کریں گے تو یہ فقہی اعتبار سے شرعی اعتبار سے جائز ہے. لیکن اگر کوئی شخص شادی بھی کر لیتا ہے بچے بھی پیدا کر لیتا ہے تو تیسرا کام واجب ہو جائے گا. کون سا کام؟ تربیت اولاد. جب اولاد دنیا میں آ گئی تو اب ان کی تربیت کرنا واجب ہو جائے گا. بہت سارے نمازی باپ اس لیے جہنم میں چلے جائیں گے کہ اپنی اولاد کو نمازی نہ بنا سکے. بہت ساری باپردہ اور باحجاب مائیں اس لیے جہنم میں چلی جائیں گی کہ اپنی بیٹیوں کو باحجاب بنانے کے لیے انہوں نے کردار ادا نہیں کیا, کوشش نہیں کی. تربیت اولاد واجب ہے, اور اس کے لیے اسوہ اور مکتب فاطمہ زہرا اور اولاد کی تربیت میں ایک جملہ مولا متقیان کا آقا فرماتے ہیں کہ تمہارا بیٹا, تمہاری بیٹی, تمہاری اولاد پہلے 7 سال تمہارا بادشاہ ہے, دوسرے 7 سال تمہارا غلام ہے, اور تیسرے 7 سال تمہارا وزیر ہے. یہ وہ جملہ ہے مولا متقیان کی, وہ حدیث ہے جس کے اوپر امریکہ میں کسی نے خاتون نے ڈاکٹریٹ کی اور اس کے اوپر اس کے تھیسس لکھے اور کتابی شکل میں آئے جو اس وقت 3 جلدوں میں. یہ بہت بڑا جملہ ہے مولا متقیان کا. میں اشارے کی حد تک بس اسی پہ گفتگو سمیٹنا چاہتا ہوں کہ پہلے 7 سال تمہارا بچہ تمہارا بادشاہ ہے, یعنی اس کو عزت دو, شخصیت دو, اس کو مقام دو. یہ جملہ خمینی بہت چکن فرماتے ہیں کہ یکی اسد ماہی بزرگ کے معذب قدرتہ خوردئیم ہم انسان بے شخصیت انہا ازما شخصیت ہمارا گرفتن کا. دنیا کی بڑی قوتوں سے جو سپر پاور ہیں ان سے عالم اسلام کو جو سب سے بڑا نقصان پہنچا ہے وہ سلب شخصیت کا نقصان ہے. انہوں نے امت مسلمہ سے شخصیت چھین لی. اگر آپ دیکھیں باقی اسلامی ممالک میں خود اپنے وطن میں چلے جائیں, ملک میں چلے جائیں, یونیورسٹیوں سے نکلیں, مدرسوں میں چلے جائیں, مدرسوں سے نکلیں, صوبائی اسمبلیوں میں چلے جائیں, قومی اسمبلیوں میں چلے جائیں, سینٹ میں چلے جائیں, ایوان بالا میں, ایوان زیری میں, ڈھونڈے کسی بھی محکمے میں آپ کو ڈھونڈے سے بھی شخصیت نہیں ملے گی. یہ فقدان شخصیت کا یکی اسد ماہی بزرگ کے معذب قدرتہ خوردئیم ہمیں سلب شخصیت انہا ازما شخصیت ہمارا گرفتن. انہوں نے ہم سے ہماری شخصیت چھین لی ہے. اور مصور پاکستان مرحوم اقبال نے بھی یہی بات کی کہ رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے, وہ دل وہ آرزو باقی نہیں ہے. نمازیں پڑھی جا رہی ہیں, روزے رکھے جا رہے ہیں, ماہ مبارک رمضان میں وہ شور و غل میڈیا پر ہر طرف کھجوریں بک رہی ہیں, باقی ساری چیزیں, روزوں کا اہتمام ہے, نماز عید میں شرکت ہے, لوٹے اٹھائے ہوئے ہیں, تسبیحاں گھما رہے ہیں, ٹوپیاں پہنی ہوئی, سب کچھ چل رہا ہے. یہ اقبال کہہ رہے ہیں کہ رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے, وہ دل وہ آرزو باقی نہیں ہے, نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہے, تو باقی نہیں ہے جسے باقی ہونا چاہیے. شخصیت کا فقدان اور شخصیت پروری کا اگر کوئی مکتب ہے تو مکتب فاطمہ زہرا ہے, مکتب حسین ابن علی ہے. کیسی کیسی شخصیتوں کو تراشا. زہیر ابن قین کو دیکھیے, عابس ابن شبیب شاکری کو دیکھیے, جناب اب سعید بن عبداللہ حنفی کو دیکھیے, حجاج بن مسروق کو دیکھیے, اور بڑی بڑی شخصیات جنہیں تراشا. حضرت نے کس سطح پر آپ کی فوج کے علمبردار حضرت ابو الفضل عباس, لیکن ان 72 کا جہاد اتنا مشکل نہیں تھا جتنا مشکل جہاد ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہ کی سپاہ کا تھا. اتنا مشکل مرحلہ تھا. جناب ثانیہ زہرا کی فوج اور آپ کی فوج کی کسی ایک سپاہیہ نے, کسی چھوٹے سے بچے نے, کسی چھوٹی سی بچی نے بھی معمولی کمزوری کا مظاہرہ نہیں کیا. مجھ سے علی حیدر بھائی نے خواہش کی کہ میں اس معظمہ کا ذکر کروں جن کا کربلا میں بہت کردار ہے, جن کا شام میں بہت کردار ہے. حسین کی معظمہ بیٹی جس نے کربلا کو بچانے میں اور کربلا کو ہم تک پہنچانے میں بڑا کردار ادا کیا. یقین جان لیجیے اگر یہ 2 شہید نہ ہوتے, ایک جناب باب الحوائج حضرت علی اصغر علیہ السلام, دوسری جناب سکینہ سلام اللہ علیہ, تو کربلا اور عاشورہ یہ 61 ہجری تک پہنچ کر رک جاتی. زیادہ سے زیادہ عرب
عرب میں اور حجاز تک رہ جاتی کبھی یہ عالمی اور آفاقی حیثیت اختیار نہ کر سکتی۔ ان دو بچوں نے، ایک جناب سکینہ نے، دوسرے جناب علی اصغر نے، کربلا کو عالمی بنایا، کربلا کو یونیورسل بنایا، کربلا کو سرمدی بنایا، کربلا کو لازوال بنایا، کربلا کو لافانی بنایا، کربلا کو ہمگیر بنایا، قیامت تک آنے والے انسانوں تک ایک ایک سینے تک کربلا کو پہنچایا۔ ایک کردار جناب علی اصغر کا، دوسرا کردار جناب سکینہ سلام اللہ علیہا۔ صرف ثانی زہرا شریکت الحسین نہیں ہے، یہ معظمہ حسین کی 3.5 سال کی بچی بھی قدم قدم پر کس طرح سے اپنے بابا کی نصرت کی، کیسے کیسے مدد کی۔ جب چلی مدینہ سے چلی تو سارے راستے میں بابا کی گود میں اس طرح سے آ جاتی تھی، بابا سے پیار کرتی تھی، پوچھتی تھی بابا تھک تو نہیں گئے۔ امام حسین نے جن عاقلانہ محبتوں سے، اسے کہتے ہیں شخصیت دینا، پہلے 7 سال بچہ بادشاہ ہے، اور امام حسین جو عرصہ مدینہ میں آپ نے گزارا، آپ کا یہ معمول تھا کہ نماز واجب، نماز ظہر، نماز عصر مسجد نبوی میں ادا کرتے تھے، اور ظہر اور عصر کے نوافل گھر میں ادا کرتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک چھوٹی سی بچی 2 جائے نمازیں بچھا کر اپنے بابا کا انتظار کر رہی ہوتی تھی کہ بابا آئیں گے اور ہم مل کر یہ نوافل پڑھیں گے۔ اور ایک مرتبہ بھی ایسے نہیں ہوا کہ جناب سکینہ نے جائے نمازیں بچھائی ہوں اور آپ کے بابا حسین اپنے لیے تشریف نہ لائے ہوں۔ اس طرح سے عاقلانہ محبتوں سے، اس اہتمام سے کربلا کی اس مجاہدہ بیٹی کو تیار کیا، یہاں تک کہ بچیاں اپنی ماں سے مانوس ہوتی ہیں۔ یہ بچی اپنے بابا سے اس درجہ مانوس تھی۔ میں نے سیرت اور تاریخ کی کتابوں میں پڑھا کہ دسترخوان پر باپ بیٹی آمنے سامنے بیٹھ جاتے تھے، وہ کبھی بچی چھوٹے چھوٹے لقمے بنا کے اپنے بابا کے دہن میں رکھتی، اور کبھی امام حسین لقمے اٹھا کر بنا کر اپنی بچی کو کھلاتے، کبھی سینے سے لگا لیتے۔ بچیاں ماں کے ساتھ سوتی ہیں عام طور پر، لیکن یہ بچی اپنے بابا کے ساتھ سوتی اور اکثر اپنے بابا کے سینے پر سو جاتی۔ یہاں تک کہ مقتل نگاروں نے اور سیرت نویسوں نے یہ جملہ لکھا، جیسے ایک تعویذ انسان سینے پر باندھ کے رکھتا ہے، سجا کے رکھتا ہے، گھر میں یہ بچی اس طرح سے اپنے بابا کے ساتھ قریب رہتی، لپٹ کر رہتی۔ یہاں تک کہ پھر یہ بی بی کو ان محبتوں سے پروان چڑھایا، اور جب مرحلہ آزمائش آیا، مرحلہ امتحان آیا، کہ مشکل ترین مراحل میں میرے عزیزوں چند گھنٹوں کی پیاس برداشت کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے انسان کے لیے، اور سب سے زیادہ مشکل کسی بچے کے لیے پیاس کو برداشت کرنا ہے۔ 7 محرم کو جب پانی کربلا میں بند ہو گیا تو اس پیاس سے جو سب سے زیادہ متاثر ہوئے یہ شہدائے کربلا، ان کے طفلگان تھے، ان کے بچے تھے، بچیاں تھیں۔ یہاں پر جناب سکینہ نے اپنا کردار ادا کیا، چھوٹے چھوٹے بچوں کو، چھوٹی چھوٹی بچیوں کو ایک خیمے میں جمع کر لیا اور روک کر خیمے کے اندر رکھتی تھی، اور باہر جانے سے کی کوشش کرتی تھی کہ کوئی بچہ یا بچی باہر نہ جائے۔ کیوں؟ اس لیے خیمے میں روک کے رکھتی تھی، باتیں ان سے گفتگو بیان کرتی تھی، مختلف حکایتیں بیان کرتی تھی، امید دلاتی تھی کہ میرے چچا عباس تمہارے لیے پانی لے آئیں گے۔ کیوں روک کے رکھتی تھی خیمے کے اندر؟ اس لیے کہ اگر کوئی بچہ یا بچی خیمے سے باہر آیا اور میرے بابا حسین کی اس کے تشنہ لبوں پر نگاہ پڑ گئی، اس کی دھنسی ہوئی آنکھوں پر، اس کے زرد چہرے پر، میرے بابا امام ہے، کائنات کے حساس ترین انسان ہے، اگر میرے بابا کے سامنے کسی بچے کی زبان سے العطش العطش کی آواز ادا ہوئی، میرے بابا کے دل کو تکلیف پہنچے گی۔ اپنے بابا کو تکلیف اور اذیت سے بچانے کے لیے اس طرح سے بچوں کو روک کے رکھتی تھی۔ یہ کردار ہے آپ کا میدان کربلا میں۔ پھر کربلا والوں کی پیاس روز عاشور ختم ہو گئی ان کی شہادت کے ساتھ۔ یہ بیویاں اور بچے کب تک پیاسے ہیں کون بتائے؟ کبھی کبھی پانی دیا جاتا تھا اور بہت کم مقدار میں، کھانا بہت کم مقدار میں، لیکن یہ وہ مظلومہ بچے کہ بالخصوص شمر لعین کو اس بیوی سے خصوصی دشمنی تھی، کینہ تھا۔ باقی خواتین کو، بچوں بچیوں کو پانی پلانے کے بعد سب سے آخر میں جناب سکینہ کی باری آتی تھی، اور جیسے یہ بچی اپنی باری کے موقع پر انتظار کر رہی ہوتی تھی کہ اب پانی پیے گی، آپ کے سامنے شمر اپنے ذوالجوشن مشق کو خالی کر دیتا تھا، پانی زمین پر گر جاتا تھا، آپ کے حصے کا کھانا آپ کو نہیں دیا جاتا تھا۔ تھوڑے عرصے میں یہ بچی اتنی نحیف ہو گئی، اتنی کمزور ہو گئی، اس کے باوجود کہ یہ بچی بھوک اور پیاس کے اثر سے، قید کے اثر سے، تماچوں کے اثر سے، مسلسل اذیتوں کے اثر سے، مسلسل سفر کی مشکلات کو برداشت کرتے ہوئے، اتنی مشکل ترین حالات کو جن کو ہم جیسا انسان تصور نہیں کر سکتا، لیکن حیرت ہے اپنے بابا کے مقصد کو کس کس طرح سے، کس کس مقام پر اس بی بی نے بچایا، اور کس طرح سے ہدف حسین کو، مشن حسین کو عام کیا۔ یہاں تک کہ کوفہ میں جب یہ کاروان پہنچا تو ایک خاتون نے اپنے گھر کی چھت سے کھجوریں پھینکی،
کہ یہ صدقے کی کھجوریں کھا لینا، ہمارے حق میں دعا کر دینا۔ اور جناب عاتقہ جو مسلم ابن عقیل کی بچی تھی، جیسے ہی جناب عاتقہ کے پاس ایک کھجور آ کر گری، جناب عاتقہ نے وہ کھجور اٹھائی اپنے منہ میں لے کے جانے لگی۔ تماچے کھائی ہوئی بچی، اتنے دنوں کی بھوکی اور پیاسی بچی، جناب سکینہ سلام اللہ علیہا ابھی بھی کانوں سے خون رس رہا تھا، لیکن اتنی گہری نگاہ تھی اپنے بابا کے مقصد پر۔ ایک مرتبہ اگلے محفل پر نگاہ اٹھا کر کہا عاتقہ یہ صدقہ ہے، اور اللہ نے صدقہ ہم اہل بیت پر حرام قرار دیا۔ یہ جناب سکینہ سلام اللہ علیہ کی معرفت قدم قدم پر کس طرح سے اپنے پیغامات کو منتقل کیا، کس طرح سے پیغام عاشورہ کو آگے بڑھایا، یہاں تک کہ جب یہ بی بی شام پہنچی ہے، شام شہر کے دروازے پر 3 دن مسلسل اس قافلے کو روکا گیا۔ 15 آذانیں سنی، 3 مرتبہ سورج کو طلوع ہوتے ہوئے دیکھا، 3 مرتبہ سورج کو غروب ہوتے ہوئے دیکھا۔ اس مرحلے میں ایک صحابی ہیں، 11 صحابہ رسول جن کا تعلق شام سے ہے، ان میں سے ایک جناب حضرت سہل بن سعد ساعدی، یہ پہنچے قافلے کے قریب اور آ کر کہا کہ مجھے پتا چلا کہ خاندان مصطفیٰ کو اسیر کر کے لایا گیا۔ کسی بڑے سے بات کرنے کی ہمت نہیں ہوئی ان کو، سوچا کسی بچی کے ذریعے سے پیغام پہنچوائیں آگے تک، بڑوں تک۔ یہ جناب سکینہ کے پاس آ کر رکے اور آ کر عرض کیا کہ اے دختر حسین، میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کسی بڑے سے پوچھ کے مجھے بتائیں کہ میں اس مشکل وقت میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں۔ یہ معرفت جناب سکینہ ہے، ظاہری سن 3.5 برس ہے، لیکن عقلی اعتبار سے، روحی اعتبار سے، فکری اعتبار سے معرفت کا سمندر ہے۔ امام حسین کے علم و معرفت اور روحانیت کی وارث بیٹی جناب سکینہ بنت الحسین جیسی صحابی رسول نے کہا اے بچی کسی بڑے سے پوچھ کے بتائیں اس مشکل وقت میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں۔ تو بی بی نے کہا کہ اگر مدد کرنا چاہتے ہو اے میرے جد کے صحابی تو یہ مدد کرو کہ یہ نیزہ جس پر میرے بابا کا سر سوار ہے، اس نیزہ بردار سے کہو کہ اس سر کو یہاں سے آگے لے کے چلا جائے۔ اس نے حیرت سے پوچھا ہے بچی اس سر کے آگے چلے جانے سے آپ کو کیا فائدہ پہنچے گا؟ تو اس 3.5 برس کی بچی نے جو جواب دیا انسان دنگ رہ جاتا ہے۔ ایک مرتبہ بی بی نے فرمایا یہ میرے بابا کا سر ہے، اور اہل شام سب پوچھ رہے ہیں کہ وہ باغی کون تھا، وہ خارجی کون تھا، سب میرے بابا کو سر کو دیکھنے کے لیے یہاں پر ہجوم اکٹھا ہو جاتا ہے، جس کے نتیجے میں ان کی نگاہیں مجھ پر، میری پھوپھیوں پر، میری ماں پر پڑتی ہے۔ اس لیے میں چاہتی ہوں کہ اگر یہ سر آگے چلا جائے گا تو ہم نامعلوموں کی نگاہوں سے بچ جائیں گے۔ یہ معرفت ہے جناب سکینہ کی، اور امام حسین نے خود جناب سکینہ کا مقام، اب جناب سکینہ کا مقام قیامت تک آنے والے باشعور انسانوں کے لیے بیان کیا۔ میں نے بڑی زحمت دی، بس آخری جملہ عرض کروں میرے عزیزوں، روز عاشور امام حسین جب خیام سے باہر تشریف لائے اور اپنے فرس پر سوار ہوئے اور ایڑ لگائی تو آپ کا گھوڑا آپ کے اپنے مقام پر رکا ہے۔ امام نے فرمایا میرے فرس سے باوفا یہ میری آخری خدمت ہے، میں اس کے بعد تجھے زحمت نہیں دوں گا، لیکن آپ کا ذوالجلال اپنے مقام پر ساکت ہے، راکد ہے، رکا ہوا ہے، ٹھہرا ہوا ہے۔ فرمایا جب سب نے میرا ساتھ چھوڑ دیا کیا تو بھی میرا ساتھ چھوڑ دے گا؟ ایک مرتبہ گھوڑا اپنی زبان میں ہنہنایا اور امام اترے، گھوڑے سے پلٹ کر دیکھا، عجیب قیامت کا منظر تھا۔ گھوڑے کی پچھلے سروں سے آپ کی دختر گرامی جناب سکینہ لپٹی ہوئی ہے۔ امام حسین نیچے اترے، بیٹی کو گود میں لیا۔ یہ جناب سکینہ کی معرفت ہے۔ اس زاویہ حدیث سے جو کہ گفتگو کو آگے لے کے بڑھ رہا ہوں، بس آخری جملہ عرض کر رہا ہوں، یہاں تک کہ گود میں لیا۔ اور اب میں نے مقتل کی کتابوں میں پڑھا کہ بہت دیر بیٹی اور باپ ایک دوسرے کے ساتھ پیار کرتے رہے۔ کبھی بچی باتیں کرتے کرتے اپنے بابا کے گلے لگ جاتی، کبھی امام حسین بیٹی سے پیار کرتے، کبھی لب چومتے، کبھی پیشانی چومتے، کبھی گلوگ اطہر کے بوسے لیتے، کبھی کانوں کے بوسے لیتے۔ اور جب کافی وقت گزر گیا تو ایک مرتبہ امام حسین نے فرمایا بیٹی سکینہ اب مجھے میدان جنگ کی طرف جانے کی اجازت دیجیے۔ کہا بابا میں آپ کو نہیں جانے دوں گی۔ کہا بیٹی جانے دو، شاید میں آپ کے لیے پانی لانے میں کامیاب ہو جاؤں۔ کہا بابا چچا عباس بھی یہی کہہ کے گئے تھے، اب میں نہیں جانے دوں گی۔ صبح سے جو بھی گیا واپس نہیں آیا۔ جب امام حسین نے دیکھا کہ آپ کی بیٹی جناب سکینہ کسی طور آپ سے الگ نہیں ہو رہی ہے تو ایک مرتبہ امام حسین چونکہ امام ہے، کائنات کے حساس ترین انسان ہے، کبھی بھی سکینہ جیسی بیٹی کو زبردستی خود سے الگ نہیں کر سکتے۔
اس لیے اس مرحلے پر امام حسین نے اپنی تربیت کے اثر کو آزمایا اور ایک مرتبہ کہا سکینہ آپ کو پتا ہے آپ کی ولادت کیوں ہوئی تھی؟ سکینہ آپ جانتی کہ آپ دنیا میں کیوں آئی تھی؟ کہا بابا نہیں مجھے نہیں معلوم آپ بتائیں۔ کہا سنو سکینہ میں نے اپنی نماز شب کی دعاؤں میں میں نے اپنی تہجد کی دعاؤں میں اور رو رو کر آپ کو اپنے اللہ سے اس لیے مانگا تھا پروردگار تو مجھے ایک ایسی بیٹی عطا فرما جسے میں بہت زیادہ چاہوں، جسے میں بہت زیادہ پیار کروں، جس کے بغیر گھر مجھے اچھا نہ لگے، لیکن اے پروردگار اگر کبھی تیرے دین پر مشکل وقت آ جائے وہ میری جدائی برداشت کرے، اسے تازیانے لگے صبر کرے، تماچے لگے صبر کرے، اس کے کانوں سے بندے نوچے جائیں صبر کرے۔ ابھی امام حسین کے جملے ادا کر رہے تھے کہ سکینہ اپنے بابا کی گود سے اٹھ کے کھڑی ہو گئی، کہا بابا جائیے بابا جائیے۔ ابھی تو حسین چلے گئے اور جب امام حسین مقتل میں پہنچے بس دو جملے امام کی شہادت کو اشارتاً بیان کروں تاکہ پھر یہاں پر کردار جناب سکینہ کا آخری مرحلہ عرض کر سکوں۔ ایک مرتبہ وہ مرحلہ آیا جب حسین ابن علی زین فرس سے زمین پر تشریف لائے اور اب آخری لمحات زخموں سے چور حسین ابن علی اپنی شمشیر کو زمین میں گاڑے ہوئے، قبضہ شمشیر پر پیشانی ٹیکے ہوئے، ایک مرتبہ شمر ابن ذوالجوشن قتل حسین کے ارادے سے آگے بڑھا اور اس نے آگے بڑھ کر دونوں ہاتھوں سے امام کو کندھوں کی طرف سے دھکا دیا اور حسین پشت کے بل زمین پر گرے۔ جیسے امام زمین پر گرے یہ شقی آگے بڑھ کر امام کے سینے پر سوار ہو گیا۔ امام نے آنکھیں کھول کر دیکھا، فرمایا شمر بڑی اونچی جگہ پر بیٹھا ہے، شمر بڑی بلند جگہ پر بیٹھا ہے۔ اے شمر بچپنے میں میرے نانا محمد مصطفیٰ جب اپنی گود میں لے کر مجھ سے پیار کرتے تھے تو میرے قمیض کے بٹن کھول دیتے تھے اور مجھے سینے سے چومنا شروع کرتے تھے، پھر کبھی میرے گلے کے بوسے لیتے تھے، میری پیشانی کے بوسے لیتے تھے، میرے لبوں کے بوسے لیتے تھے۔ تب میرے نانا محمد مصطفیٰ نے ایک مرتبہ مجھے بتایا تھا اے حسین تجھے کائنات کا شقی ترین فرد قتل کرے گا جس کے چہرے پر چیچک کے داغ ہوں گے، جس کا قیافہ خنزیر جیسا ہوگا۔ جیسے شمر نے یہ جملے سنے اس نے امام حسین کی داڑھی کو بائیں ہاتھ سے پکڑا اور دائیں ہاتھ سے امام حسین کے رخسار پر تماچے مارنے شروع کیے، تماچے مارنے شروع کیے۔ یہ بچی اپنے بابا کو ودا کرنے کے بعد یہ بچی اپنے بابا کو ودا کرنے کے بعد تلہ زینبیہ پر اپنی پھوپھی کے ساتھ کھڑے ہو کر یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی۔ جب یہ منظر دیکھا اب بابا کو رخصت کر چکی تھی لیکن جیسے ہی اپنے بابا کے رخسار پر تماچے لگتے ہوئے دیکھے پھوپھی سے کہا پھوپھی اماں کوشش کرے میرے بابا کو بچا لیجئے، میرے بابا کو مارا جا رہا ہے۔ ثانیہ زارا نے فرمایا اے بیٹی سکینہ میں مقتل کی طرف نہیں جا سکتی۔ یہاں سے اس بچی نے دوڑنا شروع کیا اور خیام میں آئی 22 برس کے ایک جوان کو اپنے بھائی علی زین العابدین کے کندھوں کو جھنجھوڑا۔ امام سجاد نے فرمایا اے سکینہ میں نہیں جا سکتا، یہاں تک کہ وہ مرحلہ آیا کہ اس بچی نے مقتل کی طرف دوڑنا شروع کیا۔ اللہ نہ کرے کوئی بیٹی اپنے باپ کا وہ حال دیکھے جو سکینہ نے حسین کا دیکھا تھا۔ کیا مرحلہ تھا، شمر کے ہاتھ امام کی داڑھی تھی اور رخسار پر تماچے مار رہا تھا۔ ایک مرتبہ بچی آگے بڑھی، آگے بڑھ کر اپنے بابا سے لپٹ گئی۔ کیسے بیان کروں اس شقی نے کس طرح سے بیٹی کو باپ سے الگ کیا، اس طرح سے ظلم کیا کہ جناب سکینہ اپنے بابا سے بہت دور جا کر گری۔ تماچے کھانے کے بعد ایک مرتبہ پھر سے قریب آئی۔ اس شقی نے یہ منہاج الدموع کے جملے ہیں، اس شقی نے جناب سکینہ کو بالوں سے پکڑا، اتنا بلند کیا اس بچی کی قدم زمین سے اکھڑ گئے، پھر ایسا تماچا مارا کہ بچی دوبارہ دور جا کے گری۔ لیکن کیا محبت تھی اس بچی کی اپنے بابا سے۔ ایک مرتبہ قریب پہنچ کر شمر کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے، جتنا جی چاہتا ہے مجھے مار لے لیکن میرے بابا کو نہ مارو۔ حسینی کے اشکوں کا خراج اپنی بارگاہ میں قبول فرما، پروردگار ان عزاداروں کی اس عبادت کے لیے اجر عظیم قرار دے۔ پروردگار ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے والدین کی گناہوں سے درگزر فرما،
پروردگار ہم سب کو اپنے والدین کی اطاعت کی توفیق عطا فرما، ہم سب کو اپنے والدین کے حقوق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، جو مومنین بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو تندرست ہیں ان کی تندرستی دور فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد عطا فرما، جو رحلت کر گئے انہیں جوار معصومین میں جگہ عطا فرما، علم اسلام کو سر بلند فرما، علم کفر کو سر نگوں فرما، امام زمانہ کے سپاہیوں کی حفاظت فرما، بالخصوص امام زمانہ کے وہ سپاہی جو شام میں ثانی زہرا کے حرم کے دفاع میں شب و روز مصروف رہتے ہیں، انہیں کامیابیاں عطا فرما، ہمیں بھی آقا کے سپاہی بننے کی توفیق عطا فرما، جملہ مومنین مومنات شہداء اسلام ایسے مومنین کے جن کے لیے فاتحہ پڑھنے والے نہیں، اپنے تمام مرحومین کے لیے بالخصوص علی حیدر کے والد مرحوم جناب کفایت صاحب کی سارے ثواب اور درجات کی بلندی کے لیے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی دعا